مجلس اور عزاداری کی تمام قسم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ماتم حسین۔ میرا مولا علی، میرا مولا علی، میرا مولا علی۔ سرکار، مہنگائی کے بعد شروع ہے، وقت ضائع کرنا مقصد نہیں۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، موسم کی شدت اور حدت کے باوجود، صبح و شام گلی گلی میں ذکر آل محمد کا ہونا لاہور والوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ امام حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ہم وہ قوم ہیں سرکار جو بے وارث نہیں، ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں۔ سوال کو افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر منبر پہلا فکرہ کہا ہے کہ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، موسم کی شدت اور حدت کے باوجود، صبح و شام ذکر آل محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں۔ سرکار، تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا وارث پوری ضمانت کے ساتھ۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے، ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں بھائی مصروف ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے۔ امن قائم کیا جائے۔ اس علاقے کا جو بڑا بندہ ہے سرکار، اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے گلبرگ کا امن قائم رہے۔ سرکار، فیصل ٹاؤن کا بڑا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ فیصل ٹاؤن کا امن قائم رہے۔ جوہر ٹاؤن کا کوئی بڑا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ جوہر ٹاؤن کا سرکار امن قائم رہے۔ لاہور کا کوئی بڑا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ پورے لاہور کا امن قائم رہے۔ لاہور اگر شہر اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ صوبہ بنتا ہے۔ صوبے کا بڑا ہے تو اس کی یہی کوشش ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم رہے۔ صوبے اکٹھے ہوں تو پھر وہ ملک بنتا ہے۔ جو ملک کا بڑا ہو تو سرکار اس کی یہ کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم کیا جائے۔ جو ملک اکٹھے ہوں تو پھر وہ دنیا بنتی ہے۔ دنیا کا بڑا بندہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم کیا جائے۔ یہ جتنے بھی بڑے، سر اٹھاؤ، یہ جتنے بھی بڑے ہیں یہ مل کے بھائی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں مکمل طور پہ ان سے امن قائم ہونے والا نہیں ہے۔ تو سوال کرو بھائی، مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے غازی کے علم کی قسم، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے اللہ نے سرکار خود قائم بنایا، جس ذکر میں آپ تشریف فرمائیں، قبلہ تشریف فرمائیں، عزادار تشریف فرمائیں، ماتمی تشریف فرمائیں، زنجیر زن تشریف فرمائیں۔ صبح شام آج 12-14 دن ہو گئے مسلسل صبح شام ماؤں بہنوں پردہ داروں کو، بچوں کو لے کے ذکر آل محمد میں مصروف ہوئے۔ دنیا کو میسیج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، آؤ ذکر کی جانب۔ کیوں سرکار؟ کیونکہ یہ کوئی عام ذکر نہیں۔ کون سا ذکر ہے؟ سر اٹھائیے، یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ سرکار وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی بھائی خود خالق کائنات ہے۔ آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر سرکار کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ حالانکہ حیران کی پریشانی، گھبراہٹ، مجھے دیکھیے، گھبراہٹ پریشانی بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں لاہور والوں، وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں بھائی ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم
السلام کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے، ایک ایک فقرہ وہ پڑھنے لگا ہوں جسے سن کے دشمنان حسین، دشمنان عزاداری کی سانسیں بند ہیں۔ سر اٹھائیے جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے بھائی سرکار ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھ نہ سمجھ کی سمجھ میں اہلیان لاہور اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک، توجہ، محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، فکر آگیا جو نوکر عرض کرنے لگا ہے، اور جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا تو جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور مکروز ہے مولا عباس کے علم کا، اور جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو غازی کے نوکر ہو ہاتھ اونچے چاہو عبادت کرو حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم، بس دو چار باتیں اور کرنی۔ آیات میں نے تلاوت کی ہیں 5، ان آیات کا تعلق سرکار ہے قسموں کے ساتھ، آیات کا تعلق بھائی قسموں کے ساتھ، اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے۔ توجہ بھائی توجہ بھائی، جسے قسم کھانے کی لالا جی ضرورت ہی نہیں، جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، جس کی قسمیں پورا جہان پوری خدائی کھاتی ہے۔ دیکھیں ہم نے کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم، رب کی قسم، پالنے والے کی قسم۔ قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان خدائی کھاتی ہے۔ اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لیے توحید کو قسم کھانی پڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قسم کھا کے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا مجھے دن کی روشنی کی قسم، بیدار ہونا خدا کے لیے، مجھے دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم۔ دو قسمیں کھائیں، پھر ایک بات کی، قسم کھا کے کہا ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیدار ہونا، تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا بھائی چھوڑا اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ نتیجے کا جملہ نوکر آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگا ہے، نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے، وہ نوکر سے فکر وصول کرے۔ تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ پھر آگے کیا کہا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ کا جو انجام ہے وہ آپ کی ابتدا سے بہتر ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے چاہو۔
ان قریب تیرا رب قبلہ تشریف فرما ہے، زیادہ دیر نہیں کرنی لیکن توجہ میری جانب رہنی چاہیے. سرکار ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا، جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. تو پھر یہ فکرہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ نے سرکار کو نبوت عطا کی. مجھے دیکھیے اللہ نے سرکار کو نبوت عطا کی، لیکن قرآن کی 6666 آیات میں اللہ نے کسی چھوٹی سے چھوٹی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب اس بات سے راضی ہو جائے گا. مرکز طہارت بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. رسالت کی منزلت پر فائز کیا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. خود محمد مصطفیٰ سے پروردگار نے کہا اے محمد اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا، میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. آسمان کا سائبان محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. روئے زمین کا ذرہ ذرہ سرکار کی وجہ سے بنا، لیکن اللہ نے قرآن کے کسی حصے میں سنی شیعہ بھائیوں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں پروردگار قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. مجھے 5 12 14 کی عزت عصمت اور طہارت کی قسم، اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ اونچے چو عبادت کرو اے علی ماں حسین کی ساتھ دل بالا میرا مولا میرا مولا زمین والی فلک صدا والا ہر میدان میں تولا